اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں میم فراز جاوید آپ کی عربی اسلامیت کی میم ہوں۔ میں آپ کو ایپسیکس سپورٹ آن لائن سپورٹ پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہمارا 5واں ہفتہ ہے اور 5ویں ہفتے کی پڑھائی ہے۔ ہمارا عنوان ہے ماشاءاللہ ترجمے کے ساتھ۔ اس کی آج ہم لوگوں نے دہرائی کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مسجد میں داخل ہونے کی دعا بھی سیکھنی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ آج کے سبق کے تدریسی مقاصد کیا ہیں کہ آج آپ لوگ اس سبق میں کیا سیکھیں گے۔ آج ماشاءاللہ ترجمے کے ساتھ سیکھیں گے، اس کی دہرائی کریں گے ہم لوگ، اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد میں جانے کی تفسیر جان سکیں گے اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا بھی سیکھ سکیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ جو ہے ماشاءاللہ ترجمے کے ساتھ اس کی دہرائی کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ جو کچھ اللہ نے چاہا۔ تو پیارے بچوں، جب بھی ہم کسی اچھی سی چیز کو دیکھتے ہیں، پیاری سی چیز کو دیکھتے ہیں، تو ہم لوگ ساتھ میں ماشاءاللہ کہہ دیتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ ہم لوگ جب ہم کوئی پھول دیکھیں، کوئی پودے دیکھیں یا کچھ بھی دیکھیں تو ہم لوگ ساتھ ساتھ ماشاءاللہ کہہ دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ جب بھی کوئی اچھی سی عمارت دیکھتے ہیں یا کسی کا اچھا سا گھر دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم لوگ کو کیا کہنا چاہیے؟ شاباش، ہمیں ماشاءاللہ کہنا چاہیے۔ اسی طرح جب ہم لوگ اسکول میں ہوتے ہیں، اسکول میں ہم لوگ کا زیادہ ٹائم گزرتا ہے، زیادہ وقت ہم لوگ اسکول میں رہتے ہیں، تو ہم لوگ یہ چھوٹے چھوٹے جو کلمات ہوتے ہیں، جیسے ماشاءاللہ ہو گیا، انشاءاللہ ہو گیا، الحمدللہ ہو گیا، یہ ہم لوگ اپنے اسکول میں بھی پڑھنے کا معمول بنا سکتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم لوگ جیسے اسکول میں ہوتے ہیں، ہمیں کسی کی لکھائی اچھی لگ رہی ہے تو ہم لوگ کیا بولیں گے اس کے لیے؟ شاباش، ہم لوگ بولیں گے ماشاءاللہ آپ کی لکھائی بہت اچھی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو کسی کا سوٹ اچھا لگ رہا ہے، کسی کی جوتے اچھے لگ رہے ہیں یا کوئی بھی چیز آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو آپ نے اس کو ماشاءاللہ کہنا ہے۔ اسی طرح ہم لوگ جب خدا کی قدرت کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھتے ہیں، قدرت کیا ہوتی ہے؟ ایسی چیز جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، جیسے کہ یہ آسمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ کوئی انسان اس کو آسمان کو نہیں بنا سکتا، تو اسی لیے پھر کیا کہیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں آتا ہے، یعنی آسمان اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ آسمان اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، بادل اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، پہاڑ، سورج، چاند، ستارے، پھول، درخت، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ تو ہم جب بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو ہم لوگوں نے اپنی ماشاءاللہ پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے، اور ہماری زندگی میں دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی برکات ہوں گی اور کتنی آسانیاں ہمارے لیے پیدا ہوں گی۔ آج ہمارے سبق کا دوسرا عنوان ہے مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی تفسیر۔ سب سے پہلے ہم لوگ مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھتے ہیں۔ مسجد میں داخل ہونے کی کیا دعا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ تو ہم لوگ یہ دعا کیوں پڑھتے ہیں؟ دعا کی حکمت اور پیغام نبوی ہے۔ مذکورہ دعا کے 3 ٹکڑے ہیں: بسم اللہ، درود و سلام، رحمت کے دروازے کھولنے کی درخواست۔ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی تعلیم دی گئی، یعنی کہ جب بھی ہم لوگ کوئی کام شروع کرنے لگیں تو ہم لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرماتے ہیں، اپنے اس کام میں برکت فرما دیتے ہیں۔ اس کے ذریعے اس بات کا اقرار ہو جائے کہ میرا مسجد میں آنا محض اللہ تعالیٰ کی توفیق کی وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق کی وجہ سے ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہمیں دوسری چیزوں کا وقت ہی نہیں ملتا۔ تو اس مصروف زندگی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا بھی بہت بڑا اجر ہوتا ہے اس کے لیے، لیکن وہ اجر صرف ان لوگوں کو ہی ملتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرتا ہے، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ اپنی محبت ڈال دیتا ہے، صرف اسی کو اپنے نیک کاموں کی طرف بلاتا ہے۔ تو اسی طرح بس میں اسی کا نام لے کر اور اس کی نعمت کا اقرار اور اس کی توفیق کا سہارا لے کر مسجد میں داخل ہو رہا ہوں، یعنی کہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا جو ہے وہ آپ لوگوں نے ضرور پڑھنی ہے، اس سے آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں آ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح آج آپ لوگوں نے سیکھا ہے، آج آپ نے ماشاءاللہ ترجمے کے ساتھ اس کی دہرائی کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سیکھا کہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے اور کس لیے پڑھنی چاہیے۔ اور اسی طرح ہم امید ہے کہ آج آپ لوگوں کا سبق جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو
طرح ہم لوگ اب چلتے ہیں کہ آج آپ لوگوں کا گھر کا کام کیا ہے۔ آپ لوگوں کا گھر کا زبانی کام ہے ماشاءاللہ ترجمے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو بھی چیز آپ دیکھیں ماشاءاللہ بولتے جائیں، اس کی دہرائی کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا جو ہے وہ بھی آپ نے یاد کرنی ہے۔ والدین بچوں کو مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھائیں اور کتاب کی مدد سے باری باری ہر لفظ کا ترجمہ سمجھائیں تاکہ بچہ زیادہ شوق اور آسانی کے ساتھ مسجد میں داخل ہونے کی دعا زبانی یاد کر سکے۔ بیٹا یہ آپ لوگوں کا جو سبق ہے یہ عربی کی کتاب جو ہے وہ صفحہ نمبر 34 پہ ہوگا، اور اس میں جو مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے وہ ہر لفظ کا ترجمہ اس کا دیا ہوا ہے۔ تو آپ لوگوں نے صرف جو ہے ابھی ترجمہ یاد نہیں کرنا، آپ نے صرف مسجد میں داخل ہونے کی دعا یاد کرنی ہے، ترجمہ انشاءاللہ اس کا اگلے ہفتے میں ہوگا۔ تو گھر کا آپ لوگوں کا یہی کام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ گھر پہ رہیے گا اور بار بار ہاتھ دھوتے رہیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، گھر والوں کا خیال رکھیے گا، ہمسایوں کا خیال رکھیے گا، سب کا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔